بچے بیوی کی طرف کہیں میری کمزوری، مجھ میں شوہرت والی الفت نہ جاگ جائے، کہیں میں اللہ کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، سارے علاقے چلتے بنے۔ حضرت سارہ بی بی حضرت ہاجرہ رک جاتی ہیں، کہتی ہیں بے شک جس رب نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے گا۔ تو رب پر توکل دیکھو، بی بی ہے نبی کی ماں، نبی کی بیوی، بڑا کمال کا دماغ، اللہ پر توکل، اللہ کا حکم پورا کریں تو اللہ ضائعات نہیں کرتا۔ کچھ نہ بھی نظر آئے، کچھ سمجھ نہ بھی آئے، خرد سے کہہ دو سر جھکا لو، یعنی دنائی روک لو، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جھک جاؤ، اس کے حکموں کے آگے سرنڈر کر لو، اللہ کے فرمان کے آگے خاموش ہو جاؤ۔ یہ سبق دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور دیکھو پھر ان کی زوجہ ہاجرہ نے بھی اس جنگل بیابان میں ٹھہر گئیں، مگر ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹتے ہیں دعا مانگتے ہیں قرآن میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ قرآن سنو تو سبحان اللہ ضرور کہو۔ پہلے پارے کی آیت ہے، دعا ہے یہ دعا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی، اور پھر دعا کرنا خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی دیکھ بھال۔ عرض کرتے ہیں اللہ تیرے حکم پر میں نے یہ معصوم بچہ، میں نے اپنی جوان بیوی ادھر تنہائی میں جنگل میں تیرے گھر کے پاس بٹھا دیا ہے، تیرا حکم پورا کر دیا ہے۔ اب میری دعا ہے کہ اس کی حفاظت فرمانا، ان کو نمازی رکھنا، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا، ان کے لیے لوگ جمع کر دینا، افئدۃ من الناس، ادھر محلہ شہر بنا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ مکہ بنا، پہلے بیابان تھا، ابراہیم کی اس دعا سے شہر مکہ بنا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس بڑی بات ہے، گھر کے پاس گھر ہونا، اللہ کے گھر کے پاس ہونا بڑی بات ہے، اللہ کے گھر کا بڑا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا میں فخر سے کہہ رہے ہیں تیرے گھر کے پاس، اللہ غنی، بڑا گہرا نقطہ، اللہ تیرے گھر کے پاس میں نے بچہ بیوی چھوڑ دیا ہے، اب تو رزق دے۔ اور اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج سارے دنیا کے فروٹ اور سارے دنیا کے پھل سبزیاں مکے میں حالانکہ بوئی نہیں جاتی، مکے یا اس کی آبادی پہاڑی ہے، لیکن وہاں سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پتہ چلا بچوں کے رزق کے لیے بچوں کو نماز، یقیم الصلاۃ، دعا میں کہہ رہے ہیں بچوں میرے، یہ بیٹا ہے یہ بیوی نمازی رکھنا، یعنی بچوں اور بیوی کی ضرور نماز کی عادت اور فکر کریں کہ اپنے بچے گھر والے نمازی بنیں، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور رزق کا انتظام بھی، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو دعائیں بھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں حضرت ہاجرہ کے پاس چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ اب کیا معاملہ ہے؟ بچے کا دودھ بھی کم ہو گیا، ماں بھوکی پیاسی، دودھ بھی کم، بچہ بھی پیاسا۔ حضرت بی بی ہاجرہ صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ یہی صفا مروہ پہاڑی پر بی بی ہاجرہ دوڑی کہ پانی کہیں نظر آ جائے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر بھاگتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں، اور پھر جب واپس آتی ہیں دیکھتی ہیں جہاں اسماعیل علیہ السلام لیتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رو رہے تھے، اس پہاڑی میں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، آب زمزم، آب زمزم، آب زمزم ابل رہا ہے، اور زمزم نہ ختم ہونے والا۔ وہاں تو پانی نکلتا ہی نہیں، تیل تیل،
مگر یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے میرے رب کا کہ اسماعیل علیہ السلام کی معصوم ایڑیاں، حالانکہ وہ پتھر ہے، نیچے پہاڑ ہے، پتہ نہیں کتنے میل نیچے پانی ہے، مگر پانی ابل پڑا۔ بی بی ہاجرہ نے اس کو چار دیواری کی، اس پانی کو روکا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ پانی نہ روکتی تو پوری دنیا میں پھیل جاتا، یعنی پانی ختم۔ آج بھی دنیا میں جتنے کنویں یا پانی لینے کے پوائنٹ ہیں وہ سوکھ سکتے ہیں، پانی کم ہو سکتا ہے، مگر آب زمزم کم نہیں ہوتا۔ کروڑوں لیٹر پانی نکالتے ہیں پھر پورے کا پورا، بڑی بڑی 8 مشینیں بڑے بڑے بمبو نکال رہے ہیں مسلسل، اور آج کتنے ہزار سال بیت گئے پانی کم نہیں ہوا۔ اور آب زمزم جیسا پانی دنیا میں نہیں ہے جس کے اندر مکمل غذائیت ہے، A to Z غذائیت ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا کرام معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس نے معصوم کیڑیوں سے تو باہر کیف پانی کو دیکھ کر آبادی بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ جمعے بتائیں گے مزید آگے۔ اللہ